دا اسٹوری آف پیلسٹائن، اردو میں فلسطین کہتے ہیں اور انگریزی میں پیلسٹائن کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی شہر اور ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں ہزاروں انبیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں، جہاں انبیاء اکرام کا شہر کھلاتا ہے۔ میں اسی ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے۔ میں اسی ملک اور شہر کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، اس شہر کو بسایا تھا۔ میں اسی ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کا پہلے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے۔ جی ہاں، میں اسی ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں سال 1187 عیسوی کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے ہاتھوں سے مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ جی ہاں، میں اسی ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں پچھلے 75 سالوں سے یہودی اسرائیلیوں کا بیشتر علاقوں پر قبضہ ہے اور اپنے ملک، اپنے وطن کی آزادی کے لیے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے فلسطین بھائی بہن بچے عورتیں سبھی قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں لاکھ قربانیاں اور شہادت حاصل پا چکے ہیں۔ اور پھر ایک بار 7 اکتوبر 2023 سے پھر جنگ، اس پر شدید جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ۔ اس جنگ میں فلسطین اپنے بیشتر علاقے کو پھر سے واپس لینے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ میں اس ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے فلسطین۔ یہ پوری اسٹوری اور پوری تاریخ کو میں فلسطین کے اتہاس کو بتاؤں گا۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان ہے، جس کی بیشتر حصہ پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے اور اسرائیل کی ریاست قائم ہے۔ سال 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں پر بیشتر علاقے اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیلی نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت مقدس ہے، جبکہ پہلے 1948 سے پہلے یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص اور مقدس ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی ہے۔ جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کے لیے بجائے رزق کی تلاش میں چل پھر کر زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے، ابرستان سے قبیلہ سام کی ایک ساخ کنعانی اور فونی کی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے، جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد بھی ہوئے۔ اسی بنا پر یہ خطہ پیغمبروں کو سرزمین کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں عبرانی قومیت ہیبروز یہودی جو ہے کہ لوگوں کا آمد کی نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال قبل پہلے میں ملتا ہے۔ حضرت سمیوئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور وہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کے مجید کے پارہ دوئم دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت 247 اور 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح میں 1020 قبل مسیح تک بادشاہت کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت گولیاٹ کو مغلوب کیا، اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔
حضرت طالوت علیہ السلام کا وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. انہوں نے پہلے ہبرون میں پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیے. بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. یہ دنیا کا پہلا ایسا شہر ہے جو یہودی، عیسائیوں، مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس محترم ہے، جو ہوا ہے 1948 کے بعد. اسی شہر کا موجودہ نام یروشلم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1965 قبل مسیح تک 33 سال حکمرانی کی. ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام 1965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی، جو 1926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسرائیل کی متحدہ ریاست دو حصوں میں سامریہ اور یہودیوں میں تقسیم ہو گئی. دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دستے گریباں رہی. پھر 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم میں تمام علاقوں کی فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر لیا. 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح، ستم اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا. 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا. 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت قائم عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے زیرنگین کر لیا. 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا. اس زمانے میں اس علاقے کا نام فلسطین پڑ گیا. 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا. یہ قبضہ پور امن طریقے سے امن میں آیا. 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دورہ رہا. تاہم یہاں یہودی الپ سنکھیک کی حیثیت سے موجود رہے. 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنت کا حصہ رہا. 1189 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. 4 صدیوں تک عثمانیوں نے حکمرانی کے بعد 1917 عیسوی میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا. اعلان بلفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے یہ قومی ریاست کے قائم کا وعدہ کیا. فلسطین کی جانب یہودی کی نقل مقامی 17ویں صدی کے آخر میں شروع ہو گئی. 1930 عیسوی تک نازی جرمنی یہودی پر ظلم کیا وجہ سے اس میں بہت سے ادھک اضافہ ہوا. 1920 1921 1929 1936 عیسوی میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کو نقل مکانی اور اس علاقے کے آمد کے خلاف پرجور مظاہرہ ہوا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا. 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور دوسرا اسرائیلی ریاست کے قائم کرنے کا اعلان کر دیا. برطانیہ نے اس علاقے کو 1948 میں اپنی فوج کو واپس بلا لیا. 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کی آزاد حکومت قائم کا اعلان کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطین ریاست کی بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا. عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق، سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا. تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور بھی اضافہ ہو گیا. 1949 عیسوی میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح میں معاہدہ کیے. اس کے بعد اردن نے غرب اردن علاقے پر قبضہ کیا، جبکہ مصر نے غازہ پٹی اپنی تحویل میں لے لی. تاہم ان دونوں عرب ملکوں نے فلسطینیوں کو آٹونومی میں محروم کر دیا. 29 اکتوبر 1958 عیسوی کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر چھین لیا. اس حملے کے برطانیہ اور فرانس کی حکومت نے اسرائیل کا ساتھ دیا. 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی. عربوں اور اسرائیل کے بیچ ایک عارضی صلح معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا. 19 مئی 1967 عیسوی تک قائم رہا، جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ فوجی دستے واپس بلائے گئے.
मिस्र की फौज ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और खलीज अकबा में इजरायली जहाजों ने आने से पर पाबंदी लगा दी। 5 जून 1967 ईस्वी को 6 रोजा अरब इजराइल जंग शुरू हो गई। इजराइल ने गाजा की पट्टी अलावा सहराए सीना पर भी कब्जा कर लिया। शहर का नाम है, जगह का नाम है सहराए सीना। उसके अलावा उन्होंने मशरकी यरूशलेम का इलाका, शाम की गलोन की पहाड़ियां और गरब अर्दन का इलाका भी अपने कब्जा में कर लिया। 10 जून को 6 अक्टूबर 1973 ईस्वी को यहूदियों के मुकद्दस दिन यौम कपूर मौके पर मिस्र और शाम ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सामियों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और नहर सुवीज को पार करके मिस्र पर हमला आवर हो गया। 24 अक्टूबर 1973 ईस्वी को जंगबंदी अमल में आई और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज ने चार संभाल लिया। 18 जनवरी 1934 ईस्वी को इजराइल ने नहर सुवीज को मगरबी किनारे से वापस चला गया। 3 जुलाई 1976 ईस्वी को इजरायली युगांडा में एंटीबे के हवाई अड्डे पर यलगार करके 103 यर्ग गमालियों को आजाद कर लिया, जिन्हें अरब जर्मन शिद्दत पसंद ने अगवा कर लिया था। नवंबर 1977 ईस्वी में मिस्र के सदर अनवर सादात ने इजराइल का दौरा किया। 26 मार्च 1979 ईस्वी को मिस्र और इजराइल ने एक अमन मुआहदे पर दस्तखत करके 30 साल जंग का खात्मा कर दिया। उसके साथ ही दोनों मुल्कों में सवारती ताल्लुकात कायम हो गए। 30 साल बाद 1982 ईस्वी में इजराइल ने मिस्र को बहराइच सीना का इलाका वापस कर दिया। जुलाई 1980 ईस्वी में इजराइल में मशरकी यरूशलेम समेत पूरे यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत करार दे दिया। 7 जून 1981 ईस्वी को इजरायली जेट जहाजों के बगदाद के करीब इराक पर एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया। 6 जून 1982 ईस्वी को इजरायली फौज ने PLO के मरकजियत को तबाह करने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया। मगरबी बैरूत पर इजरायली की तबाहकुन बमबारी के बाद PLO ने शहर को खाली करने पर रजामंदी जाहिर की। इसी साल 14 सितंबर को लेबनान के नौ मुंतखब सदर बसीर जमाइल को कत्ल कर दिया गया। 16 सितंबर 1982 ईस्वी को लेबनान के ईसाई शिद्दत पसंदों ने इजराइल की मदद से 2 मज़ाहिर कैंपों से घुसकर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया। इस जालिमाना कार्रवाई पर इजराइल को पूरी दुनिया में शदीद मजम्मत निशाना बनना पड़ा। 1989 ईस्वी में इंतफादा के जेर एहतमाम फिलिस्तीनी हुर्रियत पसंदों ने जबरदस्ती अस्करी कार्रवाइयों का आगाज किया और 1981 ईस्वी के आगाज में जंग खलीज के दौरान इराक में इजराइल को कई अस्कड मिसाइलों का निशाना बनाया था। और आज भी फिलिस्तीन अपनी सरजमी और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं, शहादत का दर्जा हासिल पा रहे हैं। अल्लाह इनकी कामयाबी अता फरमाए और ये जंग आज भी जारी है और इंशाअल्लाह एक दिन मस्जिद अक्सा फतह होगा और मुल्क फिलिस्तीन आज़ाद होगी और कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।